اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں. اللہ کے حق سے اگر چھوٹ گئے، اللہ نے اپنے حق معاف بھی کر دیے، تب بھی بندوں کے حق جو ہے. اب اس پر دیکھو کچھ واقعات، ایک دو واقعہ سنو. انسان کبھی کبھی چھوٹی بات پر پکڑا جاتا ہے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک دوست تھا جو نماز کا پابند، روزے کا پابند، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال کا پابند تھا بیچارہ. سارے اعمال کا، سارے فرائض کا پابند تھا، کوئی فرض اس سے چھوٹتا نہیں تھا. اس کا انتقال ہو گیا. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خواب میں دیکھے. اس سے پوچھے کہ بھئی، اس کو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ نے خواب میں دیکھے تو کیا دیکھے کہ وہ جہنم کے پل پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کر دیا. جہنم کے پل پر اس کو قید کر دیا گیا ہے، پکڑ لیا گیا. تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ نے پریشان ہو گئے، یہ تو بڑا پکا نمازی بندہ ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، کبھی اس کا روزہ نہیں چھوٹا، نماز نہیں چھوٹی، اور بھی جتنے احکامات سامنے آتے تھے سب پر عمل کرتا تھا، پھر یہ جہنم کے اوپر کیوں قید ہے؟ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو جہنم کے اوپر کیوں قید ہے؟ اس نے کہا بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ابھی مرنے سے کچھ پہلے اپنے پڑوسی سے ایک سوئی ادھار لیا تھا. میں نے کیا لیا تھا؟ ایک سوئی لے لیا تھا مانگ کر، ادھار، کچھ سینے کے لیے، اور میرا انتقال ہو گیا. میں وہ سوئی اس کو دینا بھول گیا اور گھر والوں کو میں بول کر بھی نہیں آیا کہ میں نے وہ سوئی لے کر وہاں رکھا ہوا ہے. میں نے وصیت بھی نہیں کی. اس حال میں میرا انتقال ہو گیا. تو اتنی سی چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کے پل پر قید کر دیا. دیکھو لوگوں کے حق کتنے خطرناک. اتنی سی سوئی آج کل لوگ لاکھوں کروڑوں ہڑپ کر دے رہے ایک دوسرے کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، کس کی زمین پر قبضہ، اس کے اتنے ہزاروں ڈبا دے رہے پیسے. کیا حشر ہوگا؟ ایک سوئی کی وجہ سے بندے کا یہ حال ہو رہا ہے. اب اس سے خطرناک واقعہ سنو، اس سے اور خطرناک واقعہ. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم بھی ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے محدث. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری وغیرہ کے استاذوں میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ. ان کا بھی ایک دوست تھا ایسے، وہ بھی بہت پکا نمازی، حاجی، روزے دار، سارے دین پر چلنے والا. اس کا انتقال ہو گیا. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خواب میں دیکھے. خواب میں دیکھ کر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھے کہ اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ اللہ سے ملاقات ہوئی آپ کی، تو اللہ سے ملاقات کیسی رہی، کیا گزری ہے آپ پر؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب اللہ سے ملاقات کی ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھ پر بہت خطرناک غصے میں تھے. اللہ تعالیٰ بہت غضبناک تھے، غصے میں تھے. بولے کیوں؟ اللہ تعالیٰ تجھ پر غصہ ہے، تو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سارے دین پر چلنے والا تھا، دیندار تھا، متقی پرہیزگار معلوم ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تاجر تھا. وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو دوست تھا وہ تاجر، تجارت کرتا تھا، کاروبار. اس نے کہا کہ میں تاجر تھا، میں جب بیچتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات پہ میری پکڑ کر لی، اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میں جب بیچتا تھا تو ترازو کو پوچھتا نہیں تھا، اللہ دھونے کے بعد، یا بعض مرتبہ ترازو میں کچھ تنکا ونکا کاغذ تو معمولی سے کچرا رہ جاتا ہے، اسی کے اندر میں چیزیں تول دیتا تھا. تو اتنا تنکے کے برابر لوگوں کو چیز کم پہنچتی ہوگی، قطرے کے برابر، تنکے کے برابر. اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غصہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تو جب تولتا تھا تو ترازو کو پوچھتا کیوں نہیں تھا؟ اس کو پورا صاف کر کے تولنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو چیز پوری جائے، ایک قطرہ اور ایک تنکے کے برابر بھی کم نہ جائے. اندازہ لگائیے، حقوق العباد، بندوں کے حق سے چھوٹنا کوئی آسان نہیں ہے، بس اللہ ہی آسان کر دے تو آسان ہے. تو اس لیے جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ کے حق ادا کر کے، بندوں کے حق ادا کر کے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنے فضل سے ہم سب کے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے جہنم سے بچنا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اس کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس پر کامل یقین نصیب فرمائے.